چھوڑ کے فلسطین دے اندر، اور فلسطین جو پھر آپ مصر دی طرف روانہ ہوئے. تو جدوں آپ مصر دی طرف گئے نا، تو مصر دا ایک ظالم بادشاہ جیڑا اچھیاں اچھیاں عورتاں نو پکڑ لینا اور نعوذ باللہ من ذالک اپنی طلب پوری کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتہ لگا کہ رستے دے اندر ایک ظالم بادشاہ دا محلے، اس دا علاقہ. آپ نے حضرت سارہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ، آپ نے فرمایا سارہ اگے ظالم بادشاہ دا علاقہ، اگر وہ سانو پکڑے نا تے پوچھے بھئی تیری یہ کہہ لگ دی ہے، تے میں آکسا میری بہن ہے. ذرا اونچی آواز نہ. اور یاد رکھو قرآن پاک دے اندر 3 جگہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بظاہر تے او تو جھوٹ لگ رہا، لیکن حقیقت دے اندر او کلام بھی جھوٹا نہیں، وہ بھی کلام انہاں دا سچا. ایک جس ویلے بت توڑے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا میں کیوں پوچھ دے ہو، بڑے بت کو لو پوچھو. ایک لوگ آدھے نے یہ بھی جھوٹ بولیا. دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو قوم نے دعوت دی تھی آج ابراہیم اسی میلے تے چلیے، آپ نے فرمایا انی سکیم میں بیمار ہاں. لوگوں نے آکھیا بیمار بھی کوئی نہ. تے تریجا جس ویلے حضرت سارہ نال گئے اتھے آپ نے فرمایا کہ ہاں بیوی، تے آپ نے فرمایا میری بہن ہے. یہ دا جواب محدثین نے دیتا. ذرا اونچی آواز نہ، تھوڑی جی آواز بھی کھولو. یہ دا جواب محدثین نے دیتا. آپ نے فرمایا کہ جڑی پہلی گل ہے نا، جتھے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے کو لو کی پوچھ دے ہو، اس بڑے بت کو لو پوچھو. آپ نے فرمایا کہ اس قوم نو خدا دی دعوت دی طرف انہاں دا ذہن پھیرنا چاہتے ہیں اور انہاں دے معبوداں دا مذاق بناؤن واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے کو لو کی پوچھ دے ہو، بڑے بت کو لو پوچھو. تے جڑا دوجا آپ نے فرمایا نا کہ میں بیمار ہاں، اس کو مراد ہے کہ آپ نے فرمایا میں تواڈے مذہب تو بیمار ہوں، تواڈے عقیدے تو بیمار ہوں جڑے تسی بتاں دی عبادت کرتے ہو. اور تیسرا جو آپ نے حضرت سارہ دے بارے فرمایا کہ اگر بادشاہ پوچھے نا تے تو آکھی اے میرا بھرا ہے تے میں آکھا میری بہن ہے، کیونکہ اس وقت پوری روح زمین تے حضرت سارہ تے ابراہیم خلیل اللہ تو علاوہ کوئی مسلمان نہ. آپ نے فرمایا کہ ان تے میاں بیویاں پر دینی رشتے دے اندر اسی بہن بھرا. اس وقت فرمایا کہ اے میری بہن ہے. تے پتہ چلیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ ترے جھوٹ نہ بلکہ وہ بھی کلام حقیقت تے مبنیہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پیا. جس ویلے مصر دے علاقے دے اندر پہنچے نا تے بادشاہ نو پتہ لگا کہ ایک خوبصورت عورت، انہیں فوراً سپاہیاں نو بھیجیا. جس ویلے سپاہی آ گئے انہوں نے حضرت سارہ نو پکڑ لیا. حضرت سارہ حضرت ابراہیم نو پکڑ کے سارہ نو علیحدہ، ابراہیم خلیل اللہ نو علیحدہ. جس ویلے بادشاہ بری نیت اور برے ارادے دے نال حضرت سارہ دے نزدیک جان لگانا تے اللہ دے حکم دے نال 2 روایتاں. ایک روایت اس کو دا ہاتھ شال ہو گیا، دوجی روایت اس کو زمین دے اندر لان لگ پیا. انہیں فوراً ہاتھ جوڑ کے عرض کی دی بی بی تسا نیک کو اللہ دی بارگاہ سے دعا کرو. تو حضرت سارہ نے دعا کی تھی وہ ٹھیک ہو گیا. دوجی والی بھی اے عمل، جدو تریجی والی انہیں پھر اے عمل کیتا. حضرت سارہ نے دعا کی تھی، انہوں یقین ہو گیا کہ میں کبھی بھی اس عورت کے قابو پا سکتا نہیں. حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کو معافی مانگی، فرمایا بی بی میں معاف کر دیا. اور اس کی ایک خادمہ جدا نام حضرت حاجرہ، انہیں آکھیا اے میرے طرف تحفہ قبول کر لو اور انہوں اپنی خدمت واسطے لے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام مصلی تے بیٹھے دعا کر رہے ہیں. حضرت سارہ آ گئی. آپ نے فرمایا ابراہیم مبارک کو بھی اللہ نے فتح عطا فرمایا. اور اے حاجرہ اے سانو نال دیتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ. اور یاد رکھو کہ اس کائنات کے اندر محدثین نے لکھیا کہ عورتوں دے وچوں سب تو خوبصورت حضرت سارہ تے مرداں دے وچوں حضرت یوسف علیہ نبینا. اپنے اپنے دور کے اندر ان تے ساڈے نبی دے حسن دا کوئی بھی نہیں نہ مقابلہ کر سکتا. حضرت سارہ سلام اللہ علیہ آپ نے رستے دے اندر آکھیا کہ اے ابراہیم
اللہ نے سانو بڑا مال دیتا ہے، سب کچھ دیتا، تسی مہربانی کرو، اولاد ساڈے تے کوئی نہیں، تسی حاجرہ دے نال نکاح کرو، پتہ نہیں اللہ کریم دے وچوں سانو پتر عطا فرمائے۔ توجہ ہے، ایک ہے آنکھیا حضرت سارا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جدوں آنکھیا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا، تے جس میں نے نکاح کیتا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا منگیا، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ اولاد بھی دے تے نیک اولاد دے۔ یہ حضرت ابراہیم دی دعا ہے۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل پیدا ہوئے نا، اس وقت حضرت ابراہیم دی عمر 86 سال، کتنی عمر آ؟ 86 سال۔ اور حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے، اور تین ہستیاں ایک گھر دے اندر۔ ایک دن حضرت اسماعیل اپنے کمرے دے اندر لیٹے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دل کیتا کیوں نہ میں بھی پتر نال پیار کرا، پہلے آپ جان کے بوسہ نام دے دے کہ سارا نو تکلیف نہ ہو، انج نہ آکھے کہ ان ساری محبت ادھے چلی گئی ہے۔ جویں حضرت ابراہیم نے دیکھا سارا نظر نہیں آئیاں، آپ نے اسماعیل کو چکیا بوسہ دیتا، جس ویلے بوسہ دیتا نا حضرت سارا آپ نے تھوڑے جا دل وچ خیال آیا، رشک پیدا ہویا، آپ نے فرمایا ابراہیم جلدی کر کے نہ دعا نو اتھو لے جا، جنگل چھوڑ کے آ جا، کیونکہ کدی کدی بڑیاں دی لڑائی چ بھی اللہ برکت رکھ چھڑدا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آرڈر ملیا، کیونکہ جس ویلے سارا تے حضرت ابراہیم دا نکاح ہویا ایک ایگریمنٹ طے ہویا کہ تو میریاں مندا رہی تے میں تیریاں مندی رہاں، اے دوئے گلاں اس ٹائم طے ہویا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل وچ خیال کیتا، رب نے بھی بھیجی، فرمایا ابراہیم جی میں سارا آتی، ذرا اونچی آواز نہ دل سمجھ آئے، آؤ نا میرے مسلمان بھائیوں، میرے کریم آنکھ دینار پیار کرنے والوں، جناب ابراہیم خلیل اللہ جنہ نے اپنی اولاد واسطے دعا مانگی ہے، کیڑی دعا مانگی ہے، رب حب لی من الصالحین۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ جدوں جناب سارا سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا ہے، اے خلیل جلدی کرنا، جلدی کر، دیر نہ لاؤ، انہاں دویا کو جنگل دے اندر چھوڑ کے آ جاؤ، جنگل دے اندر چھوڑ کے آ جاؤ، جنگل دے اندر چھوڑ کے آ جاؤ۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ آپ نے تھوڑیاں جیاں کھجورا لے لیا دے، تھوڑا جیاں پانی لے لیا ہے، ارے تین ہستیاں کا قافلہ، ارے چل پہنے، ارے چل دے جدو جنگل دے اندر پہنچے دے، جناب ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیوی نو بھی بٹھا دیتا ہے، اپنے بیٹے اسماعیل نو بھی بٹھا دیتا ہے۔ جدو جناب خلیل واپس جان لگے نے، حضرت سارا نے کہا ہے، اے خلیل سانو کے دے حوالے کر کے جا رہا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام آپ نے جواب نہیں دیتا ہے کہ حضرت سارا نے فرمایا ہے، اے خلیل یہ تیری مرضی ہے یا رب جلیل دی مرضی ہے۔ سارے تحقیق پانچ تلی سوالا کل ایمان نارا ہے حیدری کہ فرمایا کہ اے خلیل دی مرضی ہے رب جلیل دی مرضی ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو جدو امتحان ہوئے نا، امتحان دے اندر بولنا ایک منع ہوتا ہے، امتحان دے اندر زبان کھولنی ایک منع ہوتی ہے۔ آج تیرا میرا بیٹا اگر پیپر دے رہے ہوئے، نگران بھی موجود ہوئے، سپریٹینٹ بھی موجود ہوئے، ڈیپٹی سپریٹینٹ بھی موجود ہوئے، اگر بچہ زبان کھولے ارے پیپر واپس لے لیا جاتا ہے۔ اتھے بھی امتحان ہے، اتھے بھی امتحان ہے، ارے بولنا منائے۔ جدو جناب ابراہیم خلیل اللہ آپ کی بیوی حضرت حاجرہ نے کہا ہے، اے خلیل اے تیری مرضی ہے یا رب جلیل دی مرضی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام آپ نے زبان نہیں کھولی ہے بلکہ انگلی دے نال اشارہ کیا، فرمایا خلیل دی مرضی نہیں رب جلیل دی۔ اور محدثین نے لکھیا جس ویلے اتنی گل ہوئی نا تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ رب جلیل دی مرضی ہے نا
لا یدینا، پھر اللہ سانو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، اللہ سانو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں تائی پہ آدم کہ ارادے جنہیں کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کبھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ واپس آ گئے، جس ویلے واپس آ گئے تے مقام شریف جس ویلے اتھے پہنچے نا، آپ نے دیکھیا پتر بھی اوجھل ہو گیا تے بیوی بھی اوجھل ہو گئی۔ حضرت ابراہیم نے اتھے ایک دعا منگی، اتھے کی منگی؟ دعا۔ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، مولا میں آج اپنی اولاد تیرے بیابان جنگل دے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا اللہ لوگاں دے دل انہاں دی طرف مائل کر دے بھی تے انہاں دے پھلاں دے اندر برکت عطا فرما دے۔ یہ دو چیزاں دے بارے حضرت ابراہیم نے دعا منگی۔ ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے تو چند دنوں تو بعد وہ کھجورا بھی ختم ہو گئی تے پانی بھی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تے جس ویلے کھجورا اور پانی ختم ہو گیا تے تانوں پتہ ہے نا، بچہ معصوم ہوئے تے ماں ویکھ سکدی، بولو تے صحیح ہے، اولاد والے بیٹھے ہو، باپ بھی نہیں ویکھ سکدا تے ماں دی تے مامتا تے کیا کہنے گا۔ جس ویلے اتنی گل ہوئی حضرت حاجرہ نے ویکھیا تھیلے وچ کھجورا بھی کوئی نہیں اور پانی بھی مشکیز وچ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ نے دیکھیا ہے کہ تھیلے دے اندر کھجورا بھی کوئی نہیں، ارے مشکیزے دے اندر پانی بھی کوئی نہیں ہے، تے کسی عاشق نے لکھیا ہے کہ سانو جکڑ کے عشق دے ساڑھی بھی گزر بیسی توجہ ہے نا حضرت دی۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ نے دیکھا پانی ختم ہو گیا تے حضرت اسماعیل دی بار بار زبان خوش اور باہر نکل رہی ہے۔ میں تحرانا نبیان دے حوصلے ویکھو نا، ادھے اسماعیل دی زبان خوش ہوئی تے ادھے امام علی مقام دے پتر عسکر دی بھی زبان خوش ہوئی۔ ہر قربانی دا اپنا مزہ، ہر قربانی دا اے بھی قربانی ہے، وہ بھی قربانی ہے، ایدے بھی بچہ تھے ادھے بھی بچہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بار بار زبان بار کر ڈر تے حضرت حاجرہ بیک کے بڑیاں پریشان، ماں ہے نا، ماں کو ریا نہ گیا۔ حضرت حاجرہ اٹھیاں ایدو پتر نو بیک کے ایک چکر صفا آئی، اچھی آواز نہ آئی، جڑے ماشاءاللہ حج کر کے آئے ہو، عمرہ کر کے آئے ہو، تو آن پتہ ہے نا کہ صفا مروہ دیاں پہاڑیاں بھی ہیں۔ اور تے ماشاءاللہ میں پتہ لگا انہوں نے آکیا بڑا پلین کام کر دیتا، لیکن ویکھو نا جس ویلے اے پلین کام کوئی نہ تے حضرت حاجرہ دی طاقت دا اندازہ لگاؤ کس طرح بی بی گئی ہے صفا تے کس طرح مروہ تے۔ حضرت اسماعیل بار بار زبان کھولن، حضرت حاجرہ
ادو اسماعیل آل بھی نظر رکھن تو ادو دوڑ کے صفا پہاڑی تے چڑھن متے کی دائیوں پانی نظر آ جائے کوئی بندہ نظر آ جائے پر ان جنگل بھی آباد اچ کون نظر آ سکتا لیکن ویکھو نا رب دا امتحان تے نبی دے پتر دی جان راوچی آواز نہ اللہ اکبر کبیرہ جناب حاضرہ سلام اللہ علیہ آپ نے سفر دیوار چکر لایا ہے لیکن کوئی بندہ نظر نہیں آیا پھر مروا دیوار چکر لایا ہے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا جب وہ 7 چکر مکمل ہو گئے حضرت حاضرہ نے ایک آواز سنی دوڑ کے آئیا نے کی میں کیا ہے ایک نیک بزرگ جناب اسماعیل دے کو ایک نیک بزرگ جناب اسماعیل دے کو حضرت حاضرہ بڑی حیران ہو گئی اس بزرگ نے سوال کیتا ہے اے بی بی تیرا نام کیا ہے حضرت حاضرہ نے فرمایا میرا نام حاضرہ ہے میں خلیل اللہ دی بیوی ہوں میں خلیل اللہ دی بیوی ہوں میں خلیل اللہ دی بیوی ہوں وہ لوگوں تھوڑی دیر گزری ہے انہیں آنکھا مبارک ہوئی اللہ تعالیٰ نے تیری اس کاوش نو قبول فرما لیا او جبریل امین انسانی شکل دے اندر تھوڑی دیر تو بعد کی ویکھیا حضرت اسماعیل دی ہڈیاں وچ پانی دا چشمہ اے دے وچ میں دو روایتاں آپ دے سامنے رکھنا چاہنا اہل علم لوگاں واسطے ایک روایت ہے کہ جناب اسماعیل نے ایڑی دے گڑی تے پانی جاری ہویا اور دوسری روایت اے ہے کہ جناب جبریل امین نے پر ماریا تے پانی جاری ہویا میں آکھیا جی میں بھی ہویا تے جاری ہے ہویا تے پانی جاری کہ حضرت حاضرہ نے جس ویلے پانی میں کیا نا اے تو میرے حال میں کیا سیڈا کو آپ نے دیر بنی بنانا شروع کر دی تھی تاکہ پانی میں میں ڈاک لواں نالی آپ نے فرمایا زم رک جا ٹھہر جا بخاری دے وچ حدیث پاک کے میرے آقا نے فرمایا اللہ رحم کرے بی بی حاضرہ تے اگر وہ زم نہ آ دیا نا تے اللہ تعالیٰ اے زم دا دریا جاری کر چھڑے زم دا دریا جاری کر دے گیا چشمہ جاری کر دے گیا پھر پانی اتنا روئے زمین تے ہو جاویا لیکن حضرت حاضرہ نے فرمایا زم رک جا ٹھہر جا حضرت حاضرہ نے منڈیر بنائی اللہ اکبر کبیرہ اور میں پڑھیا کہ اللہ نے زم دے وچ زم دے پانی اتنی خوبی رکھی ہے کہ اس دے اندر غذا والا کام بھی ہے تے پانی والا کام یعنی روٹی دا کام بھی کرتا ہے تے پانی دا کام بھی کرتا ہے اور جڑے مریض جو پوایا جائے اللہ کریم شفا عطا کرتا حضرت حاضرہ اور حضرت اسماعیل ان سے بہ گئے دن گزر دے گئے یمن دا ایک قبیلہ کہنے ملک دا قبیلہ تھوڑا جا بولیا کرو نال کو گلا یاد بھی رہ جاؤ یمن دا قبیلہ جس قبیلے کا نام قبیلہ بنو جرہم انہاں دا گزر ہویا نا انہاں ویکھیا اور پتہ ہے جڑے لوگ ماشاءاللہ صحرا دے اندر سفر کرتے ہیں نا انہاں پانی دی لوڑ ہوئے نا تے جتھے پرندے اتھے آ جاون من پتہ لگ ویندا ایتھے پانی موجود ہے انہاں جویں ویکھیا نا کہ پرندیاں دا بڑا جھنڈ ہے انہاں آکھیا بھئی لگدا ہے ایتھے پانی موجود ہے ایک بندے نو گھلیا جا کے پتہ تے کر بھئی ایتھے پانی ہے یا کوئی نہیں وہ بندہ گیا تے جویں صحرا دے وچ اگر کسی کو پانی لب جاوے تو رب توڑ لینا کہ ہے جڑے صحرا سفر کرن والے جس ویلے انہیں ویکھیا نا پانی وہ بڑا خوش ہویا انہیں جا کے اپنے قبیلے والے نے دسیا بھائی مبارک ہوئے پانی لگ گیا ہن سارے قبیلے والے آ گئے جس ویلے پانی شانی پی رہے نا تے حضرت حاضرہ نو آکھن لگے اگر اجازت ہوئے تے اسی بھی اتنے آباد ہو جائے سمجھ آئیے کوئی نہ اونچی آواز نہ کیا پھر اگر اجازت ہوئے تو اسی بھی اتنے رہ جائیے آپ نے فرمایا بھائی شرط ہے انہوں نے آگے کیڑی شرط فرمایا کہ پانی تے قبضہ حاضرہ دا اسی اونج بھی ساتھ رہے رہو انہوں نے آگے سان منظور ہے ہون جناب اتنے قبیلہ آباد ہو گیا حضرت اسماعیل دی خوبصورتی کہ حضرت اسماعیل کا اخلاق میں کیا نا انہوں نے ایک رشتہ بھی اسماعیل میں بیچا جس سے اب رشتہ ہو گیا ایدے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا عرصہ ہو گیا آپ نے حضرت سارہ نوا کیا سارہ اگر ناراض نہ ہوئے کہ میں حاضرہ تے پتر دا نہ پتہ کر رہا حضرت سارہ نے ایک شرط رکھی انہیں آکھیا بھئی ٹھیک ہے شرط یا سواری تو تلے قدم رکھنا جلدی سمجھ ہوتی پئی ہے جاگ دے بیٹھے ہو کچھ ہی بات اللہ کو کا سبحان اللہ
تمہیں پتہ لگے جاگتے بھی پے ہو سنتے پے ہو انہیں آکھیا کہ تساں سواری تو تلے لانا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سواری تے سوار ہو گئے آؤ نا میرے مسلمان بھائیوں جناب خلیل اللہ آپ سواری تے سوار ہو گئے چل دے جڑے میرے اس جگہ تے پہنچے نے کی ویکھیا ایک قبیلہ آباد ہے آپ نے فرمایا اسماعیل دا گھر کیڑے پاس اسماعیل دی جھونپڑی کیڑے پاس ہے اسماعیل دا گھر کیڑے پاس ہے انہوں نے کہا سامنے انہوں دا گھر ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ چل دے کے آئے نے آپ نے کی ویکھیا ہے ایک عورت باہر آئی ہے آپ نے فرمایا اسماعیل کتھے ہے انہیں کہا اسماعیل باہر گئے نے شکار کھیلنے واسطے گئے نے آپ نے فرمایا ہے تیرا رشتہ اسماعیل دے نال کی ہے انہیں کہا میں اسماعیل دی بیوی ہوں آپ نے فرمایا ہے تہاڈا گزارا کیویں ہوندا ہے انہیں کہا بڑی مشکل دے نال ساڈا گزارا ہوندا ہے بڑا اوکھا دن گزردا ہے بڑا اوکھا وقت گزر رہا ہے آپ نے فرمایا جدوں اسماعیل واپس آوے انہوں میرا سلام دیوی تے انہوں آکی اپنے گھر دی چوکھٹ نو بدل کیا اسماعیل آوے انہوں میرا سلام دیوی انہوں آکی اپنے گھر دی چوکھٹ تبدیل کر دے اپنے گھر دی چوکھٹ تبدیل کر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل واپس آئے تے نبی دی خوشبو نو جانتا ہے حضرت اسماعیل نے اس ویلے واپس آئے آپ کو اپنے باپ بھی خوشبو آئی فرمایا کہ اپنی بیوی کو پوچھا کون آیا انہوں نے پھر اگے سارا وضاحت بیان کی فرمایا خوبصورت داڑھی والا ایک بزرگ آیا اور انہیں آگے تواڈا پوچھا اسا کیا شکار واسطے گئے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ دے بیٹے نے آکھیا اچھا فرمایا اور کوئی گل کر گئے انہاں پوچھا تواڈا گزر کیویں ہوندا میں آکھیا بڑا اوکھا وقت گزردا پیا تے انہاں ویندی باری ایک میسج چھوڑ کے گئے پیغام دے کے گئے انہاں آکھیا بھی اپنے گھر دی چوکھٹ تبدیل کر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تنوں پتہ نہیں ہو کون ہے فرمایا وہ میرا باپ ابراہیم اور بہن لگے ایک اشارہ کر کے گئے ہیں کہ اس بیوی نو طلاق دے دے وہ چوکھٹ تو ہیں اس واسطے آج تو بعد تو اپنے گھر چلی جا تیرا میرا تعلق ختم حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آگے ملاقات نہ ہو سکی اور بنی جرم قبیلے آلیا نے ایک بچی کا اور رشتہ اسماعیل علیہ السلام نے دے دیتا دوسرا نکاح جس ویلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ نے اپنی بیوی سارا نو فرمایا کہ سارا پہلے بھی گیا ملاقات نہیں ہو سکی اور اگر اجازت ہوئے تو دوبارہ جاواں تو حضرت سارا نے آکھیا شرط وہ یہ کہ سواری تو تلے لانا نہیں اللہ اکبر کبیرہ جناب ابراہیم خلیل اللہ ارے آپ اپنی سواری تے سوار ہوئے نے جدوں سواری تے سوار ہوئے نے ارے چلدے جناب اسماعیل علیہ السلام دے گھر دے کول پہنچے نے آپ نے پتہ کیتا ہے اگو ایک عورت باہر آئی ہے آپ نے فرمایا اسماعیل کتھے نے انہیں کہے بابا جی اسماعیل شکار واسطے گئے ہیں آپ نے فرمایا تہاڈا گزارا کیویں ہوندا ہے انہیں آکھیا اللہ دا شکر ہے اللہ دی کرم نوازی ہے ارے ساڈا رب سانو روزانہ سید الطعام کھانے دا سردار گوشت عطا کردا ہے تے پین واسطے آب زمزم عطا کردا ہے اے بابا جی ٹھہر جاؤ نا میں تہاڈے کھان واسطے کچھ لے کے آنی ہوں ارے عورت اندر گئی ہے کھان واسطے لے کے آئی ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ انہوں عورت لے کے آئے اے بابا جی اپنی سواری تو تھلے اترو نا آپ نے فرمایا نا بیٹا میں نے اجازت نہیں ہے میں نے قسم چاہیے ہے میں سواری تو تلے نہیں اترنا نیک بی بی ہے آجی ہے بابا جی میرا دل پیا کرنا ہے توانے ساتھے اندر بڑی کر دینا بڑی مٹی ہے نا میں جانی ہے توانی گرد بھی صاف کر دیوا توانی مٹی بھی صاف کر دیوا آپ نے فرمایا میں تھلے قدم نہیں رکھ سکنا انہیں کہا ہے میں ایک کام کر دیا ایک پتھر لے کے آنیا اس پتھر میں اپنی لت رکھ لینا تھوڑا دیر سر جھکا دینا میرا کام بھی ہو جائے گا کہ توڑی قسم بھی پوری ہو جائے
جس ویلے ابراہیم خلیل نے بیت اللہ تعمیر کیتا نا تے یہی پتھر حضرت اسماعیل چاہ کے لے آیا جدو ابراہیم خلیل اللہ اتنے ہاتھ کر دے تے پتھر ہوتے آج کل لفٹاں ویکھیاں نے نا پر انہاں واسطے تے بجلی ایتھے تار بھی کوئی نہیں ہے اے نبی دی پاور ہے جویں ابراہیم خلیل اتنے ہاتھ کر دے وہ پتھر ہوتے تلے ہوندے تے پتھر تھلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر تے لات رکھی آپ نے سار نوں جھکایا نیک بی بی نے اپنے سسر دے سار نوں دھوتا آج کل تیریاں بیویاں کتھوں لگتی ہیں کوئی قسمت والا گھر ہو سی نا نہیں تو بیچارے ماں پہ ذلیل ہی ہو رہے ہوندے نے آدھے ساڑی نوں تے ساڈا بیڑا گرک کر کے رکھ چھڑیا خوش نصیب گھر نے جتھے اجے بھی سسرال دی خدمت ہو رہی ہے جی توجہ میرے حضرت سارا نے آگیا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے بڑا کرم کیتا سن کھاؤن واسطے سید و تام اے کھانے دا سردار گوشت اتھے کڑک تیار ہوئی نہ دو چیزیں کا لوگ گزارا کر دیا ایک گوشت اور ایک پانی اس اگیا پین واسطے آبِ زمزم لبدا کھان واسطے گوشت دیندہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ نے فرمایا اچھا فرمایا بیٹا جس ویلے اسماعیل آوے نا انہوں میرا سلام کری انہوں آنکھی اپنی چوکھٹ دا خیال رکھے اپنی چوکھٹ دا خیال رکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے پوچھیا ہاں بھئی کوئی بندہ تو نہیں آیا فرمایا جس طرح فلانا بندہ آیا تے ایک میسج چھوڑ کے کہنے کہ اپنی چوکھٹ دا خیال رکھی آپ نے فرمایا تن مبارک ہوئے وہ میرا بابا ابراہیم آ جڑے بہن لگے ہیں اشارہ کر کے کہنے کہ اپنی اس نیک بیوی دا خیال رکھی اس چوکھٹ کو تبدیل نہ کری فرمایا وہ چوکھٹ تمہیں تو حضرات جی وقت ہو گیا ایک دو چار مسائل بڑے ضروری نے قربانی دے حوالے نال وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہنا آج کل ایک بہت بڑا فتنہ اٹھے ہویا اے کئی بیری آدھے چھوٹی دی قربانی جائز نہیں کل پرسوں بھی میں نے ٹیلی فون بڑے آئے